نئے آرمی چیف نے اپنا عہدہ سنبھال لیا، یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اور یہ بھی ضرور سنا ہوگا کہ اب فوج پاکستانی سیاست میں بالکل بھی دخل انداز نہیں ہوگی۔ یعنی اب تک پاکستانی سیاست میں جو فوج کا رول تھا، ایک طرف شاید اس کا اعتراف اور مستقبل کے لیے نان انٹرفیئرنس کی پالیسی، لیکن ایکچولی اس کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ پہلے کبھی بھی عدم اعتماد جب بھی ہوتی رہی ہے اس ملک میں تو سخت ترین جو ہے مداخلت ہوتی رہی ہے، لیکن اس دفعہ کسی کو کوئی فون نہیں آیا۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے بڑا مشکل۔ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ فوج کے سیاسی کردار کا آخر مطلب کیا ہے؟ آج پروگرام میں اس کو ذرا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جنرل باجوہ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اپنے تاریخی کردار کی وجہ سے فوج کو عوام اور سیاستدانوں کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آخر جنرل باجوہ کو کہنا پڑا کہ بظاہر سیاسی معاملات میں مداخلت کی وجہ سے مسلح افواج کا امیج خراب ہو رہا تھا، تو کیا غیر سیاسی ہونے کی وجہ یہی بنی؟ فوج کے سیاسی کردار پر تنقید نئی نہیں، مگر اب اس میں شدت آ گئی ہے۔ نواز شریف کی نااہلی عدالتی حکم پر ہوئی تھی، مگر اسے اشارہ کسی اور کا قرار دیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا۔ اس پر پہلی بار پنجاب میں ناراضی کا اظہار ہوا۔ PTI کے اقتدار کو فوج کا مرہون منت کہا گیا، لیکن جنرل باجوہ اور عمران خان کے ایک پیج پر ہونے کی بات عارضی ثابت ہوئی، اور عمران خان نے بھی فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میر جعفر سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے۔ ایسے میں فوج نے وقتی طور پر ہی صحیح سیاست سے دور رہنے کا اعلان کیا۔ ویسے PTI کا سیم پیج سے لے کر پھر کھل کر فوج کی تنقید کا سفر بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ہم تو فوج کو اون کرتے ہیں اور ہم نے آگے بھی کرنا ہے، لیکن کسی ایک شخص کی بدنیتی، اس کی ہوس کا شکار ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فوج ہو، ہمارا ادارہ اس سے بدنام ہو۔ رول آف لاء کی ہماری سٹرگل یہ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ اب ہم آگے بہتری کی توقع کرتے ہیں کہ ادارے اپنی کریڈیبلٹی کو امپروو کریں۔ کچھ ایسی کالی بھیڑیں جو اداروں میں موجود ہیں، ان کا احتساب ادارے خود کریں تو عوام کا اعتماد وہ خود ہی جیت جائیں گے۔ میرا بھی یہی ماننا ہے، کیونکہ دیکھیں میرے اور میرے میاں کے اوپر اگر آپ میرے سے ذاتی حیثیت میں پوچھ رہے ہیں، دہشت گردی کے 20 FIRs کی گئیں۔ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ بیسیکلی جس کے اوپر ہم زندگی میں انشاءاللہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے وہ ہے رول آف لاء، جسٹس فار آل اور آئین کی بالادستی۔ کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، بھلے وہ عمران خان صاحب ہوں یا اس ملک کے کسی بڑے سے بڑے ادارے کا بیٹھا ہوا ٹاپ مین ہو۔ ہم سب جب مل کے ایز اے نیشن اپنے آپ کو قانون کے تابع کریں گے نا، وہ دن ہوگا پاکستان کے ٹیک آف کرنے کا۔ اور خیر یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فوج پر پاکستانی سیاست میں مداخلت کے الزامات نئی بات نہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ۔ ظاہر ہے فوجی مداخلت کی سب سے بڑی صورت تو ملٹری کو ہے۔ جنرل ایوب خان نے صدر سکندر مرزا کی ایما پر 1958 میں وزیر اعظم فیروز خان کے دور میں مارشل لاء لگایا اور چند ہفتوں بعد خود سکندر مرزا کی جگہ صدر بن گئے۔ 1959 میں لیبر سٹرائکس اور مظاہروں کے بعد جنرل ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا اور انہوں نے اقتدار جنرل یحییٰ خان کو سونپا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا اور 1977 میں مارشل لاء لگا کر صدر بن گئے۔ جنرل ضیاء الحق 1988 میں ایک حادثے میں ہلاکت تک صدر رہے، اور پھر 1999 میں جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت گرائی۔ ان کی ڈکٹیٹرشپ 2007 تک چلی۔ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ بھی مختلف ادوار میں مداخلت کے الزامات لگتے رہے۔ 1965 میں صدارتی انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دھاندلی کے الزامات لگے اور فاطمہ جناح کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلی۔ 90 کی دہائی میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی حکومتیں آتی جاتی رہیں اور پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انٹرفیئرنس کے الزامات لگے۔ مشرف دور کے بعد بھی مختلف طریقوں سے مداخلت ہوتی رہی اور 2018 میں انتخابات کو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ریگ کرنے کا الزام بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر لگا۔ لیکن کیا لوگوں کو یقین ہے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت اب واقعی ختم ہو جائے گی؟ فوج کا ادارہ ہو یا ہمارے ملک کے کوئی بھی ادارے ہوں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کے بغیر تو ویسے ہی ہمارا ملک چل نہیں سکتا۔
تو باہمی جو ایک مشاورت ہوتی ہے یہ اداروں کی, وہی ہمارے ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہو پائے گا, کیونکہ گزشتہ آپ دیکھیں تو فوج مداخلت کرتی رہی ہے. ہر جو بھی اقتدار میں ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ لازمی رہی ہے اور آگے بھی رہے گی. ڈیفینیٹلی وہ کرے گی, کیونکہ جو بندہ شروع سے سیاست کر رہا, میں اس چیز کو نہیں مانتی کہ وہ دوبارہ نہ کرے. کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کی اچھی طرح حفاظت کر سکیں یا اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر سکیں, تو لہٰذا فوج کو پھر مجبوراً جو ہے یہ اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پہ جو ہے وہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوگا, کیونکہ ہمارا جو کنٹری ہے یا ہم جس ملک میں سروائیو کر رہے ہیں وہ تو وداؤٹ کوپریشن جو ہے وہ جوڈیشری کے اور جو فوج ہے اس کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے. خیر, ایک سوال یہ بھی ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی, یہ پتہ کیسے چلے گا؟ فوج کی اعلیٰ ترین قیادت نے آ کر مطلب ایک روایت سے ہٹ کے PGISI نے بھی وہ نمودار ہوئے اسکرینوں پر میڈیا کے سامنے, اور انہوں نے حالات اور واقعات پر نظر ڈالی اور کہا ہم غیر سیاسی ہیں. پھر جو ابھی آج جو ریٹائر ہوئے ہیں جنرل باجوہ, ان کے جو ہے الفاظ ہیں, ان کی کمٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور ضمنی انتخابات جہاں جہاں بھی وہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی مداخلت نظر نہیں آئی, چاہے وہ عمران خان کی جماعت جیتی یا چاہے وہ جو ہے حزب اختلاف جیتی. اس کے علاوہ میں آپ کو مثال دے سکتی ہوں کہ یہ جو ایک بڑی تاریخی ابھی حکومت کی تبدیلی ہوئی, عمران خان کو جو ہے عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کیا گیا اور جو ہے حکومت PDM کی اور LIs کی آئی. اس سے پہلے کبھی بھی عدم اعتماد جب بھی ہوتی رہی ہے اس ملک میں تو سخت ترین جو ہے مداخلت ہوتی رہی ہے, بڑا ایک گھمسان کا رن پڑتا رہا ہے, لیکن اس دفعہ کسی کو کوئی فون نہیں آیا. فی الحال تو ایسے ہی نظر آتا ہے, مگر اب اس ملک کی چونکہ تاریخ ایسی ہے, ہم کہہ نہیں سکتے کہ معاملات کس نہج پہ جائیں. تو فوج کا اب جو بظاہر موقف ہے کہ وہ سیاسی انٹرفیرنس کو بالکل ختم کر رہی ہے, کیا ایسا کرنا اتنا ہی آسان ہے؟ لیکن یہ کہنا آسان ہے بڑا مشکل, کیونکہ جو آپ تاریخ دیکھتے ہیں پاکستان کی, وہ تقریباً سن 51 سے, جنوری 51 سے یہ مداخلت کسی نہ کسی شکل میں رہی ہے. تو اس کو ایک دم ایسے کر دینا کہ قطع کر دینا اور کہنا کہ بالکل یہ مداخلت ختم ہو جائے گی یا وہ تمام چیزیں ایسے ہو جائیں گی جیسے باقی ممالک میں ہوتی ہیں, جمہوری ممالک میں ہوتی ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہوگا. فوج کو کچھ نہ کچھ مدد جو ہے وہ کرنی پڑے گی. وہ ایک ایسی مدد ہو جو غیر متنازع ہو, اور باقی جو اپوزیشن ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک خصوصی پولیٹیکل پارٹی کی پشت پناہی کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ بتدریج اس سے وہ سیاست سے وہ کنارہ کشی اختیار کریں. اپنے پروفیشنل جو ان کے کام ہیں, جو آئینی ان کا ایک رول ہے پاکستان میں, اس کو ادا کریں. پاکستان کے سیاستدانوں کو چھوڑ دیں کہ وہ پاکستان کو کس ڈگر پہ لے جانا چاہتے ہو یا وہ کس طرح رول کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے عوام جو ان کو ووٹ دیتے ہیں. اچھا, فوج کا سیاسی کردار, نئی غیر مداخلت کی پالیسی, ایز یو کین امیجن ٹویٹر پر بحث جاری ہے. منتظر مہدی نے لکھا کہ رجیم چینج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان فوج کی طرف سے طاقت کا غلط استعمال پاکستانی عوام کے سامنے واضح ہو گیا. حالانکہ نہ تو آئین نہ آرمی ایکٹ فوج کو سیاست میں مداخلت کی اجازت دیتا ہے. ایوب منہاس نے لکھا کہ پارلیمانی جمہوریت بننے کے باوجود پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی پر فوج کا غلبہ برقرار ہے, اور نیشنل سیکیورٹی, فارن پالیسی, معیشت اور سیاست سب فوج کے کنٹرول میں ہے. اور ٹویٹر ہینڈل ہارش ٹروتھ نے لکھا کہ اگر آپ ریاست کی بنیاد کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فوج کو سیاست میں شامل ہونے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے. افغانستان ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک رہا ہے اور اب بھی ہے. دیکھیں, فوج تو آلموسٹ ہر ملک کی ہوتی ہے, اور اس کا ہر ملک میں ایک اہم دفاعی اور اسٹریٹجک رول بھی ہوتا ہے. فوج اور سیاست شاید کہیں بھی بالکل علیحدہ نہیں ہوتے, لیکن جمہوری ممالک میں ملک اور فوج کا مکمل کنٹرول ایک الیکٹڈ سویلین حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ اس سے ذرا مختلف رہی ہے. پاکستانی سیاست میں فوج کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کردار سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. فوج نان انٹرفیرنس کی بات کر تو رہی ہے, لیکن کیا ایسا واقعی ہوگا, یا پھر جیسا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ صرف ایک وقتی ٹیکٹیکل وڈرال ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں, اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.